على رسوله الكريم الأمين المكين في كل وقت وحين وفي ملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد حامين عين سين قاف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه انتہائی عزت اور احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت میرے محسن اور مجھ سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں، اللہ ان کے پیار کو سلامت رکھے، علامہ سید محمد اسحاق نقوی صاحب زید مجدہ اور انتہائی عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت اور ضلع جہلم ویلی کی پہچان جناب صاحبزادہ سید فیاض حسین شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، پیر سید صداقت حسین شاہ صاحب اور اس مسجد کے خطیب جناب حضرت علامہ سخاوت صاحب اور سارے ہی قابل قدر میرے سر کا تاج سامعین کرام، میں مولا علی کا بیٹا ہوں اور ہمیں مولا علی بعض ایسی باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ ہماری زندگی کا سفر بھی علی سے شروع ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا اختتام بھی علی پہ ہوتا ہے۔ حق علی یا علی نعرہ حیدری یا علی۔ علی کے نام پہ بھی بندہ مرا ہوا نعرہ لگائے پھر تو بھول بن نہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری یا علی۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں چونکہ اپنی گفتگو کا آغاز مولا علی سے کرنا چاہوں گا اور اختتام ہے، لیکن پہلے جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جایا جائے تو اس کے بیٹوں کا وسیلہ پیش کیا جائے، تو میں کیوں نہ پہلے بڑی بارگاہ میں جانے سے پہلے مولا امام حسن و حسین کو سلام پیش کروں۔ کسی ماں کا بیٹا بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے تو لوگ پوچھیں کہ اماں تیرا بیٹا کرتا کیا ہے؟ فیاض شاہ جی وہ بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ڈی سی لگ گیا، کمشنر لگ گیا، آئی جی لگ گیا، وزیر اعظم لگ گیا، خوش ہو کے بتاتی ہے کہ میرا بیٹا فلاں سیٹ پہ بیٹھ گیا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے سروں کو جھکا کے اور آنکھوں کو بند کر کے در زہرا میں جاتے ہیں اور سیدہ کائنات سے پوچھتے ہیں کہ اے سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، کیا آپ کی اولاد ہے؟ کہیں گی ہاں اللہ نے جوڑی دی ہے۔ آپ کی
پیاری جوڑی کا نام کیا ہے؟ کہیں گے یہ حسن ہے یہ حسین ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ سیدہ دنیا والے کہتے ہیں ہمارے بیٹے فلاں سیٹ پہ بیٹھ گئے، کیا آپ کے بیٹوں کو بھی کوئی سیٹ ملی؟ تو جواب آئے گا وہ دنیا کی سیٹیں قدموں کے نیچے، میرے بیٹے تو جنت کے سردار ہیں. میرے بیٹے تو جنت کے سردار ہیں. غزوہ بدر کی بات ہے. عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل سارے اسی جنگ میں مردار ہیں. عتبہ باہر نکلا مبارزت طلب کرنے کے لیے اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے بت ہمارے مولا ہیں، تمہارا مولا کوئی نہیں. ادھر بھی پہلوان رکھا، ادھر بھی پہلوان رکھا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ بھی ہمارے مولا، یہ بھی ہمارے مولا. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی اور بدر کا میدان آواز مصطفیٰ سے گونج گیا. آپ نے فرمایا این علی. آپ علی اور مرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں نا، یا نصبیت کا رنگ ادھر بھی چڑھ گئے؟ ہرگز نہیں. میری تو مجبوری ہے جی، میں تو اپنے بابا کا ذکر کروں گا. میں بیٹا جو ان کا ہوں، اور کسی کا بابا اگر تھوڑا سا بھی اونچے مقام پہ چلا جائے وہ ذکر کرتے نہیں کرتا. میرا علی بلندیوں کا آسمان ہے، میں کیوں نہ کہوں حیدر 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 حیدر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیر اسحاق شاہ لکھوی صاحب آپ کی دعا لے کے کہا کہ عین علی، علی کہاں ہو؟ میں ایسے ہی تقریر کر رہا ہوں جیسے میں چنکوٹ میں نہیں ہوں. میں کیا پتا کراچی میں بیٹھا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہے کہ میرا ذوق علی ہے، میری پہچان علی ہے، میری جان علی ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ نے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا پڑھا ہو تو ہمارے حضور رحمت دو عالم کے بارے میں وہ لکھتا ہے His behavior has been imitated by millions upon millions of men and women in different places and times who look upon him as the perfect man. کہ اگر کائنات میں کسی نے ہر لحاظ سے مکمل دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور کریم آقا کے بعد جنہیں رسالت مآب نے خود تیار کیا، اگر کسی نے مکمل دیکھنا ہو تو وہ علی کی ذات ماشاءاللہ. وہ مولا علی کی ذات ہے. کہا علی کدھر ہو؟ آقا حاضر ہے. کہا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں. علی جواب دو نا. اب میں قرآن کو اور زبان مصطفیٰ کریم کو یکجا کرنے لگا. کون کہتا ہے قرآن میں علی کا ذکر نہیں؟ میں مربوط کر کے کہتا ہوں. جانے کائنات نے کہا علی کہو نا. وہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ مولا، کہ اللہ ہمارا مولا ہے. تمہارے بت مولا ہوں گے، ہمارا مولا اللہ ہے. جب مولا علی نے یہ کہا ہمارا مولا اللہ ہے، کہنے لگے پھر وہ بت ہمارے مولا. جانے کائنات نے قرآن کی آیت کا اگلا حصہ پڑھا
علی یہ بھی کہہ دو وہ جبریل، جبریل بھی ہمارا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر بولے اور یہ بت ہمارے مولا۔ جانے کا ناپنے کا علی یہ باز نہیں آتے۔ اب قرآن کا اگلا حصہ بھی بتا دو اور گرج کے کہو وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں میں صالح ہے وہ ہمارا مولا علی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ۔ علی ہمارا مولا، جسے رب صالح کہہ دے اس کی صالحیت میں کون شک کرتا ہے؟ واہ جی، واہ۔ کہا صالح مومن علی ہمارا مولا ہے۔ جب نام علی کی گونج پڑی ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر بعد میں تو اعلان بھی کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب چلتے ہیں در سیدہ آمینہ پہ، میرا ذوق پورا ہو۔ سبحان اللہ۔ شب ولادت ہے، میں نے ایک آیت پڑھی حامیم عین سین قاف، میں طواف کر رہا تھا، میرے سامنے ایک ایرانی طواف میں مصروف تھا، حجر اسود کے سامنے پہنچا، کہنے لگا کہ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، اللہ اکبر نہیں کہتا، اللہ اکبر کہتا ہے۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا ایک منٹ میری بات سنو۔ میں نے اس سے عربی میں پوچھا کہ آپ اللہ اکبر نہیں کہتے، اجبر کہتے؟ کہتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہماری زبان میں کاف کا لفظ ہی نہیں ہے اور ہمارا لہجہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم اکبر بولیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے ہم اجبر بولیں۔ آپ یہ پاکستان کا لفظ اٹھائیں، عربی زبان میں پے نہیں ہے، اس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، لفظ ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سریانی دیکھی ہو، عبرانی زبان دیکھی ہو، اب یہ زبانیں ناپید ہو گئی، لیکن قرآن مجید میں ان کے پاس اب بھی موجود ہے۔ یہ جو حروف مقطعات 29 سورتوں کے شروع میں آئی، لیکن ان کا معنی سوائے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے کسی کو پتہ نہیں ہے، یا وہ جسے اللہ کے رسول نے بتا دیا، اور وہ مولا علی کے سوا کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ عربی عبرانی اور سریانی زبان میں سین کا لفظ نہیں ہے، وہاں سین کی جگہ شین پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کو اس لہجے میں پڑھے، حامیم عین شین قاف، سیدھا سیدھا بن گیا حامیم عشق۔ اب میلاد بیان کرنے کا سوال ہے، وہ پرانے قصے جو 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں، ذرا منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حامیم عشق، پتہ ہے یہ حامیم کیا ہے؟ لفظ محمد اٹھا کے دیکھیں، اس میں حامیم آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے نا؟ اور اگر آپ لفظ احمد اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آتا ہے یا نہیں؟ جی آتا ہے۔ احمد میں بھی حامیم، محمد میں بھی حامیم۔ اب سمجھیے، اللہ کہتا ہے حامیم عشق، اور میرے محمد، میرے احمد، میں بھی تجھ سے عشق کرتا ہوں اور انسانیت کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ وہ بھی تجھ سے عشق کرے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ میری مجبوری ہے، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، وگرنہ میں آپ کے پاس آخر تک بیٹھتا۔ میں اس کے لیے معذرت دی کہ میں بزرگوں کے سامنے بیٹھ گیا،
اچھا، جو اللہ نے کہا ہا میم عشق، کیا آپ جانتے ہیں عشق کی ابتدا کدھر سے ہوئی؟ اور عشق میں راز کیا چھپے ہوئے ہیں؟ ابتدا تو سب کو پتا ہے، اللہ نے حضور سے عشق کیا، سبحان اللہ، حضور نے اللہ سے عشق کیا، لیکن اللہ نے جب عشق کو بیان کیا، عشق نہیں کہا، عشق کہا، گویا محمد کا عشق بھی عشق کے پردوں میں چھپا کیا تھا، سبحان اللہ، چھپا کیا تھا۔ شاید میری گفتگو اور لہجہ آپ کو پسند نہ آئے کہ مجھے طرز نہیں آتی، مجھے سر نہیں آتا، اور ہمارے یہاں جس کو جتنی لمبی طرز آتی ہو اتنا بڑا خطیب ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے اس لیے کہ ہمیں طرز نہیں آتی، لیکن اللہ کی قسم رب نے سینہ اپنے رحمت دو عالم اور مولا علی کے عشق سے بھرا ہوا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی تھے۔ آپ کا ایک امتی آپ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا عیسیٰ انت نبی اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ مسکرائے، کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیسرا سوال کیا انت روح اللہ، کیا آپ اللہ کی روح بھی ہیں؟ کہا ہاں وہ بھی ہوں۔ پھر کہنے لگا اگر یہ سارا کچھ آپ کے اندر ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا اللہ آپ کی مانتا بھی ہے یا نہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کی عمر 33 ایئرس تھی، 33 سال آپ کی عمر تھی، اور پتہ ہے جب واپس آئیں گے تو کتنے سال کے ہوں گے؟ جی 63۔ جب واپس آئیں گے پھر وہ 33 کے ہی آئیں گے، عمر بڑھے گی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ حضور کے سٹیج سے نقیب مصطفیٰ، جنہوں نے اعلان کیا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والے ہیں۔ وہ سٹیج سیکٹری بن کے آئے، گئے تو 33 کے، آئیں گے تو 33 کے، اور جس کا سٹیج سیکٹری سمجھ میں نہیں آتا وہ زہرا کا بابا خود کیا سمجھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خود کیا سمجھ میں آئے۔ بہلول دانا نہر کھود رہے تھے، نہر میں گئے، بڑی لمبی نہر ہے، میں اس دفعہ شوق سے اس نہر پہ گیا اور مجھے وہاں جا کے وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے گویا سامنے چل رہا، لوٹا اٹھایا، بڑا سرور آتا ہے بہلول کے مزاج پہ، ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ لوٹے میں پانی بھرنے لگے، کسی نے کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے نہر لوٹے میں بھر رہا ہوں۔ اس نے کہا عجیب پاگل ہو، کبھی نہریں لوٹے میں سماتی ہیں؟ لوٹا چھوٹا سا، نہر بڑی، کیا نہریں لوٹے میں سماتی ہیں؟ اور کہنے لگے بہلول لوگوں میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہاری عقلیں چھوٹی سی، کیا اس میں علی کی عظمت سماتی ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا تمہاری چھوٹی عقلوں میں علی کی عظمت سماتی ہے؟ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا اللہ آپ کی مانتا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا منوانے والے رب سے بھی منوا لے۔ حضور کی امت میں کتنے ولی ایسے ہیں، قسم اٹھا لیں تو اللہ ویسے ہی کر دے۔ کہنے لگا کیا اللہ سے ایک بات مجھے بھی منوا کے دیں گے؟
وعدہ کروایا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے منوا کے دے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اپنی بات بتاؤ. کہنے لگا کہ میری بات یہ ہے مجھے اللہ کا عشق چاہیے. کہ آپ مجھے اللہ کے عشق کا ایک قطرہ لے کے دے سکتے ہیں؟ کہا بڑا مشکل سوال کر دیا، لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور رسوں. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اٹھے. یا اللہ تیرا یہ دیوانہ تیرے عشق کا ایک قطرہ مانگتا ہے. آواز آئی عیسیٰ یہ برداشت نہیں کر سکے. سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر دور پہاڑ پہ اللہ نے تجلی بھیجی، سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ کدھر برداشت کرے گا ایک قطرہ میرے عشق کا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو برداشت نہیں کر سکتا. کہتا اچھا ایک نہیں تو آدھا قطرہ ہی اللہ سے عشق کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھر اٹھ گئے. یا اللہ یہ تیرے عشق کا آدھا قطرہ مانگتا ہے. آواز آئی جا میں نے اسے آدھا قطرہ دیا. سبحان اللہ. کپڑے پھاڑے گریبان تار تار کیا اور دامن چاک چاک کیا. چیخ ماری پہاڑوں کی طرف نکل گیا. دیوانہ وار اسے نہ ادھر کی پرواہ نہ ادھر کی. جس نے عشق کا آدھا قطرہ لیا اس کو سلام کرنا بھی بھول گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے اسے دیکھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے. 3 مہینے بعد واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ لوگوں یہاں ایک دیوانہ اللہ کا عشق مانگتا پھر رہا تھا وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے عیسیٰ روح اللہ وہ فلاں پہاڑ پہ ہے، اسے ارد گرد کا ہوش نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے. جا کے آواز دیو دیوانے. وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بولتا نہیں ہے. کہا کیا میں اسے ہلاؤں؟ کندھوں سے پکڑ کے ہلایا وہ پھر بھی نہیں بولا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں کیا کروں یہ بولتا ہی نہیں ہے. کہا عیسیٰ خود ہی ہے تو نے میرے عشق کا آدھا قطرہ اسے دے کے دیا. نہ اس کے بعد اس نے کھایا نہ پیا نہ ہوش میں ہے نہ بولتا ہے. پھر آواز آئی اے عیسیٰ یہ تو بلا رہا ہے نا. اگر تو اس کا وجود آرے سے چیر بھی دے یہ پھر بھی نہیں بولے. جو آدھا قطرہ پی لے وہ نبی کی بھی نہیں سنتا. نبی کی بھی نہیں سنتا. ہوش نہیں ہے. میں نے آدھا قطرہ پیا ہے پھر میں قربان کیوں نہ جاؤں زہرا کے لال پہ. اللہ کی قسم عشق کا ایک قطرہ نہیں اللہ کے عشق کا پورا سمجھ لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. آمد مصطفیٰ. اللہ کے عشق کا پورا سمندر دیا. علی اصغر کٹ گئے، علی اکبر کٹ گئے، اول محمد بکھر گئے اور سارا خاندان کٹ گیا، لیکن زہرا کا لال پھر بھی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے. کیوں نہ میں سلام پیش کروں زہرا کے بیٹے کو. صاحبو اللہ کہتا ہے میرا محمد میرا عشق ہے. سیدہ کائنات فرماتی ہے بلکہ سیدہ آمینہ فرماتی ہے میرے گھر کی مشرقی دیوار ٹوٹی. جب میرے گھر کی دیوار ٹوٹی ایک عورت اندر داخل ہوئی. داخل ہو کے کہتی ہے میں نے کہا من انتی تو آنے والی تو کون ہے دیوار توڑ کے اندر آ گئی. کہنے لگی انا حوا.
میں آپ کی ماں آدم کی زوجہ حوا ہوں. ابھی تعارف مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک اور آ گئی. آپ نے پوچھا تو کون ہے, تو بھی تعارف کروا دے. کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم. مان پیچھے تیسری عورت اندر آ گئی. تو کون ہے؟ کہتی ہے نصارہ. چوتھی آ گئی, تو کون ہے؟ کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی. پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا آمینہ آپ کو پتہ نہیں آج آپ والدہ بننے والی ہیں. نہیں سمجھے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں آپ ماں بننے والی ہے؟ پتہ تو ہماری ماؤں کو چلتا ہے, ہم ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں. آپ کہتی ہیں 9واں مہینہ آ گیا مجھے پتہ ہی نہیں, میرے پیٹ میں محمد پڑھ رہے ہیں. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, یہ کرسی اگر میرا وجود برداشت نہ کرے تو ٹوٹ جائے, اس لیے کہ میرا مادی جسم ہے, میرے اندر بوجھ ہے. لیکن اگر آپ ہزاروں لائٹیں لگا کے اس کرسی پہ لگا دیں تو ہزاروں لائٹیں اس کو توڑ نہیں سکیں. اس لیے کہ لائٹوں کا وزن نور کا وزن نہیں ہوا کرتا. آمد مصطفیٰ. سمجھنے کی بات ہے کہ جو منظر بیان کر رہے ہیں آمد مصطفیٰ کا ہے. بلکہ سیدہ آمنہ کو کیسے پتا چلتا؟ اندر کوئی ہمارے جیسا گندا ہو تو پتا چلتا, وہ تو اللہ کا نور تھا. بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھے. آپ نے اکثر یہ روایت سنی ہوگی کہ آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی. ساری سائنس حیران ہے, ناک کٹی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ میں خوراک نہیں لے سکتا. اس کی خوراک کا ذریعہ ہی ناڑو ہے. میں کیوں نہ قربان جاؤں رحمت دو عالم پہ. آپ نے تو پیٹ میں ماں کی خوراک بھی نہ لی. وہ لوگوں پھر وہ پیٹ میں کھاتے کیا تھے؟ آواز آئے گی وہ اللہ کا نور تھے, اللہ کی ہی دی ہوئی خوراک کھاتے. چوتھی عورت اندر آئی, کہتی ہے میں نے کہا اس کے ارد گرد نوری عورتیں, ان کے جھرمٹ میں وہ اندر آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں جنت کی حوروں کی سردار لائبہ ہوں. کہتی ہے میں نے اس کی عزت کی اور میں نے اس کا اکرام کرنے کے لیے کہا کرسی دو بیٹھے, جو بھی اس زمانے میں بیٹھنے کا بوڑھا تھا. کہا کرسی دو بیٹھے. لائبہ نے میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیا. اے سردار کائنات کی ماں, میں بیٹھنے نہیں آئی, میں عزت لینے نہیں آئی, میں تو محمد کا نوکر بن کے آئی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس موقع پہ جو خوبصورت بات لائبہ نے کی, کہتی ہے اللہ اکبر, پتہ نہیں گھنٹہ تو ہی گیا, بس میں ختم کرتا ہوں. ہلو تھوڑا اور 10 منٹ. السلام علیکم. لائبہ کہتی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی, اور 1-2 سال نہیں 500 سال میں سجدے میں گر گئی. اللہ راضی ہو گیا, کہنے لگا لائبہ سر اٹھا, آج مانگ جو مانگتی ہے رب تجھے عطا کرے. آپ کا دوست صدر ہو, وزیر اعظم ہو, آپ سے کہ مانگ, آج میں جو مانگے گا تجھے دوں گا. آپ خوشی سے پورے نہ سمجھیں کہ آج جو مانگوں گا اس کا اختیار ہے, یہ دے گا. اور دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں, مالک الملک حاکم الحاکمین, وہ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین کہہ رہا ہے مانگ, آج جو مانگے گی عطا کرے. اگر وہ کہتی اللہ سورج کو میرا نوکر بنا دے, اللہ سورج کو اس کی نوکری میں دے دے.
نہ ہیرے جواہرات مانگے نہ سرداری مانگی. کہنے لگی اللہ آج تو راضی ہے دینے پہ آیا ہے, میں اور کچھ نہیں مانگتی, اگر دینا چاہتا ہے تو اپنے حبیب محمد کی دائی بنا کے دنیا میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. ایسے میلاد کوئی نہیں پڑھتا. کہنے لگی اچھا اگلا منظر چونکہ وقت تھوڑا ہے, لوگ اعتراض کرتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں. ہم جھنڈیوں پہ اعتراض کرتے ہیں, جبریل جھنڈیاں نہیں جھنڈے لگا رہے ہیں. جبریل امین پہ تو کسی نے فتویٰ نہیں لگایا, بدعتی ہو گیا. یہ مسجد ایسا شعبہ ہے نا جی, آپ کا امام اگر جبریل امین بھی ہو تو آپ اس کے بھی پیچھے پوچھل لگا کے دیکھیں. ایسے ہی ہے ہمارا معاشرہ ہے. جھنڈیوں پہ اعتراض, آپ کہتی ہیں پہلا جھنڈا جبریل امین نے کعبے کی چھت پہ لگایا. دوسرا جھنڈا جدھر سے مشرق سے سورج نکلتا ہے ادھر لگایا, اور تیسرا جدھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر لگایا. اب پتہ ہے ہم جھنڈوں پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ پہلے جھنڈے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ, دوسرے جھنڈے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ, اور تیسرے جھنڈے پہ لکھا تھا لا دین الا دین محمد, جس کا معنی ہے کہ اب میرے محمد کا دین آ گیا, اب سارے دین بند ہو گئے, ختم ہو گئے. لوگ اعتراض کرتے رہے اور جھنڈا میلاد کا جبریل لگا گئے, ہم قیامت تک لہراتے رہے. ہم حضور کی امت ہیں نا. ڈارون کا جو نظریہ ہے ارتقاء کا, کہتا ہے ہم بندر کی اولاد ہیں, اس کی دم گھس گئی, پھر شکل بدل کے وہ انسان بن گیا. وہ بندر کی اولاد ہوگا, ہم نہیں. میں اور آپ بندر کی نہیں, پیغمبر کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا سارے, پیغمبر کی اولاد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حادثاتی طور پہ حضور کی امت میں پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ نہیں کہ کوئی ہوا چلی, کوئی ادھر پہ کر کے ابراہیم کی امت, کوئی ادھر پہ کر کے موسیٰ کی امت, بلکہ اللہ نے حصے الگ کیے, روحوں پہ نظر کی, کہا یہ ابراہیم تیرے امتی, یہ نوح تیرے امتی, یہ یحییٰ تیرے امتی. اور پھر جو ان میں باپ تھے جن کو اللہ نے پسند کیا, کہا میں نے تمہیں چن لیا, تم میرے محمد کی امت. آپ نے, میں نہیں پوچھتا آپ نے کس کو ووٹ دیے, جس کو بھی دیے, لیکن ووٹ دے کے کسی ایک کو آپ نے منتخب کیا ہوگا, چنا ہوگا آپ نے. آپ نے فاروق حیدر صاحب کو چن کے اسمبلی میں پہنچایا. فرض کریں جی وہ پرائم منسٹر لگ گئے. جب آپ کسی سیٹ پہ انہیں بٹھاتے ہیں چن کے, اب آپ سارے کہتے ہیں ان کی عزت کرو, ہم نے چنا ہے, 50-60 ہزار ووٹ دیا ہے, ہم نے چنا ہے, ان کی عزت کرو. اور جسے تم چنو اس کی عزت, تو ہم جنہیں رب چنے ان کی عزت کیا ہو؟ اللہ نے چن کے بھیجا ہے. بلکہ ہاتھ جوڑ کے اگر آپ ناراض نہ ہو, حضور کی ساری امت عزت کے لائے, لیکن ہم جو خون مصطفیٰ ہے ہم ناز کیوں نہ کرے. اللہ نے ہمیں حضور کا خون بنانے کے لیے چنا, ہمیں حضور کی آل بنایا. کوئی سید کتنا گناہگار بھی کیوں نہ ہو, لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا, چارہ ہی نہیں صلی علی آل محمد کہے بغیر. ہم نماز کا حصہ ہیں. اور جانے کائنات یوں ہی بولا, حسین کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا کرتا,
وہ اس لیے اٹھاتے تھے کہ وہ نماز تھے، نماز کا حصہ تھا، نماز سے باہر نہیں تھے حسین۔ وہ ہماری نماز ہے، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک صلی علی آل محمد نہ ہو۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نماز پڑھیں تو کہیں اللہم صلی علی محمد، سید کبیر حسین شاہ کا چھوڑ کے باقی آل محمد ہم ساتھ شامل ہیں، ہمیں کدھر سے نکالو گے؟ دلوں سے نکال بھی دو، نمازوں سے نہیں نکال سکتے۔ بلکہ میں کیوں نہ یہ بات کہوں، جتنے نبی آئے ہم کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، حضرت محمد۔ یہ کیا جی ہمارا انداز ہی بدل گیا؟ ادھر سارے نبی علیہ السلام، ادھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ تو فرق ہے تو اللہ رکھ رہا ہے، کچھ تو راز ہے۔ باقی علیہ السلام، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر وہ اکیلے علیہ السلام، ادھر اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، وہ یہ میرے یار کی اولاد ہے۔ اب علیہ السلام اکیلے نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وآلہ وسلم۔ وہ شان اہل بیت و شیعہ بھی ایسے بیان نہیں کرتے۔ اچھا، جھنڈے لگ گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا تختی لگا دو ابراہیم کے نام کی، تختی لگ گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا وقت پورا ہوا، جبریل اب ان کے نام کی تختی اتار دو۔ یا اللہ کیا کروں؟ اگلے نبی کے نام کی تختی لگا دو۔ کبھی ابراہیم خلیل اللہ، کبھی آدم صفی اللہ، کبھی نوح نجی اللہ، کبھی موسیٰ کلیم اللہ، اور کبھی عیسیٰ روح اللہ۔ تختیاں لگتی رہی، اترتی رہی۔ 12 ربیع الاول آ گئی، جبریل اب میرے حبیب کے نام کی تختی لگا دو، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، لگ گئی۔ مولا کیا یہ تختی بھی اتر جائے گی؟ کہا نہیں، اترنے والی تختیاں ختم ہو گئی، اب قیامت تک میرے محبوب کی تختی دے گا۔ سکہ چلے گا تو میرے یار کا، جھنڈا لہرائے گا تو میرے یار کا، کلمہ پڑھا جائے گا تو میرے یار کا، عزت ہوگی تو میرے یار کی، عظمت ہوگی تو میرے یار کی، چرچے ہوں گے تو میرے یار کے، نعرے لگیں گے تو میرے یار کے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اور اب بالکل آخری بات میں موضوع کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا، آپ مجھے یہ گلہ نہیں کر سکیں گے کہ میں نے میلاد بیان نہیں کی۔ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا مولا علی، میں نے سنا ہے آپ ہر سوال کا جواب دیتے، کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے؟ مولا علی نے کہا سوال کرنے والے، میں نے علم پڑھا نہیں ہے، میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، دھرتی میں پیا۔ اور آپ فرماتے ہیں جیسے چڑیا اپنے بچے کو چونچ میں چوک ڈالتی ہے، ایسے مجھے حضور نے علم سکھایا۔ کہنے لگا پھر تو آپ نے قرآن بھی پڑھا ہوگا؟ کہا سبحان اللہ علی، رکعت پہ دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ کہا پھر مجھے بتائیں قرآن کی آیت ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہاں ہے؟ پوچھنے لگا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم، بہترین صورت دے کے پیدا کیا۔ کہتا ہے مولا علی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ کا کتنا پیارا بیٹا حسین ہے، کیا کبھی ایسا موقع آئے
کہ آپ اس کو زمین میں دبائیں اور کیڑے کھائیں، کیا آپ برداشت کریں گے یا کھلانے کے لیے چھوڑیں گے؟ کہا کبھی بھی نہیں۔ کہتا ہے مجھے اللہ کی سمجھ نہیں آتی۔ ادھر سے کہتا ہے یہ آسن بنایا، سب سے حسین بنایا، ادھر مرنے کے بعد قبر میں ڈال دو جی، کوئی کیڑا ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی بچھو، کوئی سانپ۔ احسن تقویم کو کوئی یوں بگاڑتا ہے؟ جواب دینے والا کوئی اور نہیں، حسین کا باپ۔ کہتے ہیں بڑا خوبصورت سوال کیا، اور سنو اب میں تم سے پوچھتا ہوں کیا قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا سارا تو نہیں پڑھا۔ کہا پھر مجھ سے قرآن سنو۔ آپ نے سورہ یوسف کی وہ آیت پڑھی کہ جب زندہ میں قید میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ہم نے یہ خواب دیکھا، تو آپ نے کہا 7 سال قحط پڑے گا۔ یہ جو اس بات کا میں آخری نتیجہ نکالوں گا، آپ سب نے کھڑے ہو کے مولا علی کو سلام کرنا ہے، وعدہ ہے نا؟ جو کھڑا ہو کے سلام کرے گا ہاتھ کھڑا کرے۔ جب میری بات ختم ہوگی کھڑے ہو کے علی کو سلام عقیدہ اور پھر مجھے اجازت۔ کہنے لگے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قحط کا علاج یہ ہے دانوں کو سکتوں سے باہر نہ نکالنا، جو دانا سکتے کے اندر رہے گا محفوظ رہے گا، کیڑا نہیں کھائے گا، باہر نکل جائے گارنٹی نہیں، سال میں دن لگ جائے، 6 مہینے میں لگ جائے، لیکن سکتے کے اندر ہے تو محفوظ ہے۔ اور سوال کرنے والے قبر میں سب کو کیڑے نہیں کھاتے۔ محمد کے غلاموں کا اللہ کی قسم آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی اور آپ کے چہرے کا انداز بتا رہا ہے کہ ابھی علم کی پیاس باقی ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہمیں توڑے کپوں والے مل گئے، وگرنہ ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اے سوال کرنے والے، ہر ایک کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے، وہ اور ہیں جنہیں کیڑے کھاتے ہیں، یہ اور ہیں جنہیں نہیں کھاتے۔ کہنے لگا کس کو نہیں کھاتے؟ کہا جو سکتے میں بند رہے اس کو کیڑے نہیں کھاتے۔ تعجب سے کہنے لگا اے علی، کیا انسانوں کے بھی سٹے ہوتے ہیں؟ مولا علی نے کہا ہوتے ہیں۔ پوچھتا ہے کدھر ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں؟ کہا لوگوں سنو، آل نبی کا پیار، آل نبی کا پیار مومن کا سکہ ہے، جو آل نبی کی محبت کے سکے میں بند رہے قیامت تک کیڑے نہیں۔ حیدری 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 حق علی حق حیدر حیدر کی سلام حیدر 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 ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انتہائی متواضع سید کبیر حسین آٹومیٹک